بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً الحمدللہ پاکستان میں رہنے والے اہل ایمان 12واں روزہ بیان کر چکے ہیں اور کئی جگہوں پہ ابھی اس کے بعد کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو روزے تراویح اور جو ہمارا عمل ہے اللہ حضور علیہ السلام کا صدقہ قبول فرما لے، خطاؤں کو کمیوں کو معاف فرما لے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رب کی بندگی کی اللہ کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے پسندیدہ بندوں اور حضور علیہ السلام کے فرما بردار اور پسندیدہ غلاموں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ گزر گیا. کس طرح 10 روز گزرے وقت کا پتہ بھی نہیں چلا. اسی طرح زندگی میں بھی ایک دن گزر جانا ہے، وقت کا پتہ بھی نہیں چلنا. کوئی ایک دم ایسی صبح ایسی شام آ جانی جس میں ہم نے اپنی زندگی کو وہ اصل سفر اصل انداز میں اس کی طرف منتقل ہو جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے. وقت کی قدر کیجیے، بالخصوص رمضان مبارک کی ان ساعتوں کی قدر کیجیے جس میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں بخشنے کو تیار ہے، ہم پہ رحم فرمانا کو تیار ہے، ہمیں معاف فرمانے کو تیار ہے. بس ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے. حضور علیہ السلام کے حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں روزانہ صبح کے وقت اور شام کے وقت ایک آسمان سے ندا دینے والا اللہ کے حکم پہ ندا دیتا ہے کہ نیکی کرنے والے رمضان کا مہینہ ہے، نیکی میں جلدی کر، اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کر، فوراً بڑھ کے نیکی کر لے. جس نیکی کا تو نے ارادہ کیا اس میں دیر مت کر، فوراً بڑھ کے نیکی کر لے. اور اے گناہ کرنے والے گناہ سے رک جا، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخش رہا ہے، لوگوں کو معاف فرما رہا ہے، لوگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے. فوراً بڑھ کے ان خوش نصیبوں میں شامل ہوگا جن خوش نصیبوں کی اس عظیم ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ بخشش فرما رہا ہے. ناظرین، رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا عشرہ ہے، جس کے بارے میں جس کی دعا ہی یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ کا عشرہ ہے. ناظرین اکرام، اس ماہ مبارک کے اس خوبصورت عشرے میں استغفار کی کثرت کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے. لیکن توبہ کیسی؟ جو توبۃ نصوحہ ہو، جیسا اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ. اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لیکن وہ توبہ ایسی ہو جو توبۃ نصوحہ ہو، یعنی تمہارے لیے نصیحت آموز ہو. یہ توبۃ نصوحہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توبۃ نصوحہ کا اللہ فرما رہا ہے، یہ توبۃ نصوحہ سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معاذ بن جبل، توبۃ نصوحہ اسے کہتے ہیں کہ جب انسان ایک گناہ سے توبہ کر لے، دوبارہ پلٹ کے کبھی اس گناہ کی طرف نہ جائے، جان بوجھ کے دوبارہ پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہ جائے. مولا کائنات، شیر خدا، زوج بطول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی گناہ سے توبہ کرے، پھر جان بوجھ کے وہی گناہ کرے، پھر اس گناہ سے توبہ کرے، پھر جان بوجھ کے وہی گناہ کرے، یعنی یہ عادت بنا لے، جان بوجھ کے وہی گناہ کرے پھر توبہ کر لے، پھر جان بوجھ کے وہی گناہ کرے پھر توبہ کر لے. مولا کائنات فرماتے ہیں وہ توبہ نہیں کر رہا بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے مذاق کر رہا ہے. توبہ یہ ہے کہ جب ایک انسان گناہ سے توبہ کرے تو دوبارہ جان بوجھ کے پلٹ کے کبھی اس گناہ کی طرف نہ جائے. صوفیاء کہتے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص، کتنا بد قسمت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پہ گناہ کرتا ہے. یعنی اس لیے گناہ کرتا ہے کہ چلو توبہ ہے نا، بس گناہ کر لو، ابھی موقع ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی اقتدار ہے، ابھی طاقت ہے، ابھی گناہ کا موقع ہے، یہ موقع نہ جانے دو، ابھی رزق حرام کمانے کا موقع ہے، رشوت لینے کا موقع ہے، کسی غریب کا لقمہ لینے کا،
छीनने का मौका है, सूद लेने का मौका है, रिस्क हराम के जरिए माल हासिल करने का मौका है, किसी भी अंदाज में अभी गुनाह का मौका है, अभी ये गुनाह कर लूँ, बाद में तौबा है ना, तौबा कर लूँगा। सुफिया फरमाते हैं बदकिस्मत है वो शख्स, बदनसीब है वो शख्स जो तौबा की उम्मीद पे गुनाह करता है। यानी तौबा इसलिए नहीं है कि इंसान जानबूझ के गुनाह करे और फिर ये सोच ले कि भाई उस गुनाह से तौबा कर लेंगे, यानी तौबा की उम्मीद पे गुनाह नहीं करना। हाँ, अगर ना जाने में अगर वह तकाज़ा बशर गुनाह हो जाए तो फ़ौरन उससे तौबा कर लेनी है, तौबा में देर नहीं करनी। क्योंकि नाज़रीन, इंसान जो है ना वो अपनी फितरत में ना जो है वो फरिश्ता है और ना शैतान है। यानी ना फरिश्ता है इंसान, ना उसमें नबियों की सिफत आ सकती है और ना वो फरिश्ता है, क्योंकि ख़ता का इम्कान ही ना होना ये तो सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलाम का की शान है। अम्बिया अलैहिस्सलाम जो है उनमें ख़ता का इम्कान ही नहीं है, वो गुनाह करते ही नहीं है, उनसे ख़ता का इम्कान ही नहीं है। या अल्लाह के फरिश्ते ऐसे हैं कि जिनसे ख़ता का इम्कान ही नहीं है, जो गुनाह करते ही नहीं है, हर वक्त जो है वो अल्लाह की बंदगी में होते हैं और इबादत में होते हैं। यानी गुनाह करना ही नहीं, ख़ता का इम्कान ही ना होना, यानी नबियों की शान है, या ये मकाम अल्लाह ताला ने फरिश्तों को दिया है कि इनसे ख़ता का इम्कान ही नहीं है। और दूसरा, ना ही इंसान जो है आम इंसान, ना ही जो है वो शैतान की तरह है, ना ही वो शैतान है कि ये तो सिर्फ शैतान का मुक़द्दर है कि उसने दायमी जो है वो सरकशी में रहना है, उसके लिए हिदायत का कोई तसव्वुर ही नहीं है, उसने हमेशा सरकशी में रहना है और अल्लाह की नाफरमानी में रहना है। इंसान ना इस एक्सट्रीम पे है कि वो उसमें नबियों की ये सिफत आ जाए या फरिश्तों की ये सिफत आ जाए कि वो हर वक्त जो है वो उसमें ख़ता का इम्कान ही ना हो, और ना ही शैतान की एक्सट्रीम पे है कि वो हमेशा दायमी सरकशी में रहे। हुज़ूर फरमाते हैं कि शैतान इंसान जो है, इंसान में ख़ता का इम्कान है, इंसान जो है वो ख़ता कर सकता है, गुनाह कर सकता है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है। ये कर सकता है ऐसे मुराद ये नहीं कि करने की इजाज़त है, इंसान कमज़ोर है, उसमें ख़ता का इम्कान है, ख़ताकार है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है। हुज़ूर फरमाते हैं कि जिससे अगर ख़ता हो जाए, अगर गुनाह हो जाए तो उससे फ़ौरन तौबा कर लेता है। यानी तौबा की उम्मीद पर गुनाह नहीं करना, अगर गुनाह हो जाए तो फौरी तौर पर तौबा कर लेनी है। हज़रत दाता साहब अल्लाह अकबर, हज़रत शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई चाहता है कि उसकी तौबा कबूल हो, हकीकतन दिल से तौबा करना चाहता है और वो चाहता है कि अल्लाह की बारगाह में उसकी तौबा कबूल हो जाए, तो दाता साहब फरमाते हैं उसके लिए 3 लवाज़मात का होना ज़रूरी है। उसकी 3 शराइत हैं जिसको उसको पूरा करना होगा। सबसे पहले दाता साहब फरमाते हैं तौबा के लिए ज़रूरी ये है कि इंसान जिस गुनाह से तौबा कर रहा है उसको छोड़ने का इरादा करे, ये पक्की नीयत करे, ये पक्का इरादा करे कि मैं जो गुनाह कर रहा हूँ दोबारा कभी इस गुनाह की तरफ नहीं जाऊँगा। दाता साहब फरमाते हैं तौबा करने के लिए, क्योंकि तौबा का अशरा है, मग़फ़िरत का अशरा है, तो मैं चंद बातें इस पर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। दाता साहब इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स गुनाहों से तौबा करना चाहता है, गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगना चाहता है और चाहता है कि उसकी तौबा जो है वो दर्जा कबूलियत पर पहुँचे, तो दाता साहब इरशाद फरमाते हैं 3 लवाज़मात है। सबसे पहली कि इंसान जिस गुनाह से तौबा कर रहा है उसको पक्का छोड़ने का इरादा करे, ये पक्का इरादा करे कि मैं दोबारा जानबूझ के कभी इस गुनाह की तरफ नहीं जाऊँगा। फिर हज़रत दाता साहब इरशाद फरमाते हैं दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि इंसान जब अल्लाह की बारगाह में तौबा करे तो नदामत से करे, शर्मिंदगी से करे, अल्लाह की बारगाह में हाथों को बांध के जो है माफ़ी मांग के, अल्लाह की बारगाह में रो के, गिरियाज़ारी करके, अगर रोना नहीं आ रहा तो रियाकारी के लिए नहीं, अगर तन्हाई में है तो रोने वाली शक्ल बना के, यानी आजिज़ी का इजहार करते हुए अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगे। यानी नाज़रीन, आजकल अगर हमसे कोई गुनाह हो भी जाए ना, मिसाल के तौर पर कोई फोश कलामी कर दे, कोई गुनाह कर दे, कोई गलत बात कर दे और साथ हमारा दोस्त है, कोई हमें एहसास दिलाए कि भैया ये तुम कर रहे हो ये गलत है, ये गुनाह है, तो हंसते हंसते कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जैसे भी तौबा कर ली और समझते भाई हो गई तौबा, हक अदा हो गया। नहीं, दाता साहब फरमाते हैं जब तौबा करो तो फिर गिरियाज़ारी करके, अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के, नदामत से उसकी बारगाह में सच्ची तौबा करो कि या अल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझसे गुनाह हुआ, और फिर उस गुनाह से सच्ची तौबा करो। और फिर आप फरमाते हैं कि फिर ज़रूरी ये है कि इंसान गुनाह करके तौबा को भूल ना जाए,
بلکہ اس پہ اللہ کی بارگاہ میں اکثر معافی مانگتا رہے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں اس کو معافی مانگتا رہے، اکثر اس کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے معافی مانگتا رہے۔ اور پھر داتا صاحب فرماتے ہیں یہ پکی نیت کرے کہ دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جائے، گناہ چھوڑ دے، ندامت سے توبہ کرے، اور پھر یہ پکی نیت کرے کہ دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جانا۔ یہ نہیں کہ مثال کے طور پر اگر اس کا حرام کما رہا ہے اور جو ہے رشوت لے رہا ہے تو توبہ 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 توبہ، رشوت لیے بھی جا رہے ہیں اور توبہ توبہ، حرام مال جو ہے وہ بیچے بھی جا رہے ہیں اور توبہ توبہ، غلطی گناہ کیے بھی جا رہے ہیں اور توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ سے مراد یہ ہے کہ دل سے اس گناہ کو پہلے چھوڑے، دل سے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کے معافی مانگے، دوبارہ جان بوجھ کے کبھی اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبۃ النصوح کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث بخاری ہے، آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے سوال فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو ایک صحرا میں ہے اور اس کے پاس ایک سواری ہے، اس سواری کے اوپر اس کا سارا مال ہے، جس پہ اس کا مال لدا ہوا ہے سفر کا، اس میں کھانے پینے کی اشیاء سب کچھ اس پہ ہے۔ ناظرین، پہلے سفر آپ کے علم میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ آپ کو ضرورت کی اشیاء ملیں گی، کھانے کی اشیاء ملیں گی یا آبادیاں ہوں گی۔ صحرا کا جو سفر ہوتا تھا وہ کئی دن پہ مشتمل ایسے ہوتا تھا کہ پیچھے کے کئی دن اور آگے کے کئی دن ایسے سفر تھے جس میں آپ کو زندگی کے کوئی آثار نہیں ملتے تھے۔ تو آپ کی سواری پہ جو آپ کا سامان ہے، اگر وہ سواری گئی تو زندگی کے آثار ختم۔ حضور فرماتے ہیں وہ سوگ پہ ہوتا ہے جو، اور سارا اس کا سامان اس کی سواری پہ ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے سواری غائب ہے، وہ آگے پیچھے دوڑتا ہے، اس کو زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتا، آخر وہ موت کے انتظار میں بیٹھتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ دیر میں اس کی آنکھ، وہ موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اور کچھ دیر میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بھی واپس آ چکی ہے اور سارا مال بھی اس پہ واپس آ گیا۔ حضور نے پوچھا ہے میرے صحابہ، اس بندے کو اس وقت کتنی خوشی ہوگی اپنی وہ سواری کی؟ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ، اس کو جو اس وقت خوشی ہوگی وہ تو ایسے ہے جیسے کسی کو زندگی دے دی جائے، اس کی مثال دنیا میں دی نہیں جا سکتی جو اس کو خوشی ہوگی۔ حضور نے فرمایا اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے اس وقت جب کوئی گناہ گار بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے حاضر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہمارا اتنا کریم رب ہے، اتنا کریم رب ہے ہمارا۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے تو اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اتنا کریم رب ہے ہمارا، اتنا معاف فرمانے والا رب ہے ہمارا، ہم سے اتنی محبت فرمانے والا رب ہے۔ اور عشرہ کو اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اگر اللہ نے امت مسلمہ کو بخشنا نہ ہوتا نا تو انہیں رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ رمضان کا مہینہ عطا فرما کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ رحمان جو ہے وہ امت مسلمہ کو بخشنا چاہتا ہے، اور پھر اس میں بھی یہ مغفرت کا عشرہ، رحمت کے عشرے کے بعد یہ مغفرت کا عشرہ جو ہے ہی اللہ تعالیٰ کے معافی مانگنے کا عشرہ، جس میں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو درجہ قبولیت عطا فرما کے معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں کثرت سے استغفار کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص کہ قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار مرتب ہوگی، تو اس نے کثرت سے دنیا میں استغفار پڑا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیجیے۔ جیسا رمضان میں ایک کام کر لیں، رمضان میں ایک عادت بنا لیں۔ ابھی ماشاء اللہ 19 روزے باقی ہیں، 19-20 روزے باقی ہیں، 18-19 روزے باقی ہیں، 12 رمضان ہے۔ آپ ایک روٹین بنا لیجیے، ایک کام کر لیجیے، کم سے کم ایسا کیجیے نا کہ اپنا احتساب کیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے پھر اس کو بشارتیں عطا فرمائی۔ پھر فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کو قیام کیا اللہ اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ حضور نے بار بار فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ رمضان گزارا۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے؟ احتساب کیا ہے؟ اپنا احتساب ذات کی، اپنے آپ کو دیکھیے، اب پھر اپنے اندر تلاش کیجئے کہ میں کون کون سی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کو ایک کاغذ پہ لکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ شرمندگی سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے اپنے ان کو جب آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ یہ بڑی نافرمانی کر رہا ہوں، لکھ لیجیے۔ کم سے کم روزانہ، اب وہ تو پوری ایک بار میں چھوڑ دیں، اللہ قریب اتنا راضی ہوگا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کم سے کم مارک کرتے ہیں کہ آج میں نے یہ 2 غلطیاں گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا، اور پھر ان کے مقابلے میں یہ 2 نیک کام ہے جو میں نہیں کرتا، یہ شروع کرنے کا ارادہ کر لیا، پھر اگلے دن پھر یہ کریں، پھر اگلے دن پھر یہ کریں، اور پکی طور پہ کوشش کریں کہ رمضان ختم ہونے تک آپ اپنے اندر سے تمام گناہوں کا جو ہے وہ سلسلہ ختم کر دیں اور اللہ کی رضا
کے لیے جدوجہد کریں۔ یقیناً جب آپ اس کے لیے کوشش شروع کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی اتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ لکھنے کی جو میں نے مثال دی، امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک گناہ گار شخص تھا، اس نے رجسٹر خریدا، اس نے اپنے گناہ لکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے، اس نے کہا میں جو دن میں گناہ کیا کروں گا اس میں لکھا کروں گا، وہ لکھنا شروع ہو گیا۔ اس کی نیت یہی تھی جتنا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو پھر چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ کچھ دن گزرے تو امام غزالی کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن گزرے تو اس نے اپنے گناہ لکھنے کے لیے رجسٹر کھولا تو رجسٹر بھر چکا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ تڑپ گیا، اس کی چیخیں نکل گئی، وہ رو رو کے کہنا شروع ہو گیا کہ یا اللہ میں تو اپنے کچھ گناہ جو ظاہراً مجھے محسوس ہو جاتے ہیں وہ لکھتا ہوں، تو 2 یا 3 دن میں یہ کتاب بھر گئی۔ وہ کرام القاتبین جب سے میں بالغ ہوا میرے گناہ لکھ رہے ہیں، پتہ نہیں میری آخرت کے لیے کتنے گناہوں کی ڈائریاں بھر چکی ہوں گی، میں تیری کتنی نافرمانی کر چکا ہوں گا۔ اور یا اللہ تو فرماتا ہے کہ تو چھوٹے سے چھوٹے عمل اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو بھی قیامت کے دن سامنے رکھ دے گا، یا اللہ میں تیرا سامنا کس طرح کروں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں ساری رات وہ بندہ روتا رہا، جب صبح اٹھا اس نے وہ رجسٹر کھولا تو رجسٹر خالی تھا، اس میں صرف 1 سطر لکھی تھی، 1 لائن لکھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اے شخص تو نے اللہ کو اتنی محبت سے پکارا، تو گناہوں پہ شرمندہ ہو کہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، نہ صرف معاف کیا بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ ناظرین کئی حدیث ہیں اس پر، اور میں آپ کے ساتھ وقت نہیں لوں گا کہ ایک حضور فرماتے ہیں اگر کسی کی آنکھ سے ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں نکلتا ہے، مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آنسو قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی دے گا، وہ بال جو بھیگ جائے گا اس سے وہ گواہی دے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج اگر ہمیں اپنا لباس بھی دھونا ہو تو ہمیں کم سے کم 1 بالٹی کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی۔ ناظرین اور کتنا قریب ہے، اگر ایک آنسو بھی اس کے خوف سے بہاؤ تو ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔